اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کبیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پیش ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی خاص امر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے، اور دینی اور دنیاوی ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہر کام، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریق ہوتا ہے۔ اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہ ہوگی۔ پھر بعض دفعہ کئی طریق ایک کام کو کرنے کے نظر آتے ہیں، جن میں سے بعض ناجائز ہوتے ہیں اور بعض جائز۔ جو جائز راستے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مراد تک جلدی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دیر سے پہنچاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف رہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو، اور جس پر چل کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہوں۔ کیسی سادہ اور کیسی مکمل یہ دعا ہے، اور پھر کیسی وسیع ہے۔ زندگی کا وہ کون سا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اور جو شخص یہ دعا مانگنے کا عادی ہو، وہ کس کس رنگ میں اپنی محنت کو زیادہ سے زیادہ بار آور کرنے کی کوشش نہ کرے گا، کیونکہ جس شخص کو ہر وقت یہ یاد کرایا جائے گا کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اچھے طریق بھی ہیں اور برے طریق بھی ہیں، اور یہ کہ اسے ہمیشہ اچھے طریق کی تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اچھے طریقوں میں سے بھی اس طریق کو اختیار کرنا چاہیے جو سب سے قریب ہو، اس کا دماغ کس طرح اس تعلیم کو اپنے اندر جذب کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اسے صراط مستقیم دکھایا جائے، اس کا دماغ خود بھی اس خیال سے متاثر ہوگا، اور اس کی اپنی کوشش بھی اپنے سب کاموں میں ایسے ہی راستہ کی تلاش میں خرچ ہوگی۔ اور جو شخص اپنے کاموں میں ان اصول کو مد نظر رکھے گا کہ میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں، میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر تسلی نہ پا جاؤں، بلکہ غیر محدود ترقی کی خواہش میرے دل میں رہے، اور میرا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ہر کام کو پورا کر لوں۔ اس کے مقاصد کی بلندی اور اس کے اعمال کی درستی اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس دعا کو اخلاص سے مانگتے رہیں اور اس کے مطالب کو ذہن نشین کریں تو دعا کے رنگ میں تو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس کا جو اثر طبعی طور پر مسلمانوں کے دماغ پر ہوگا وہ بھی کچھ کم قابل قدر نہیں ہے۔ بعض معترض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کے رسول بھی یہ دعا روزانہ مانگتے تھے، پھر کیا انہیں صراط مستقیم ملی نہ تھی کہ بار بار یہ دعا مانگتے تھے؟ کس قدر مضحکہ خیز یہ اعتراض ہے، اور کس قدر تعجب ہے کہ پڑھے لکھے مسیحی اور ہندو بے تکلفی سے یہ اعتراض بیان کرتے ہیں، اور حیران ہوتے ہیں کہ مسلمان اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ اول تو جیسا کہ اوپر ہدایت کے معنی بیان ہو چکے ہیں، ہدایت کے معنی صرف کسی بات کے بتانے کے نہیں ہوتے، بلکہ بتانے، اس تک لے جانے
اور آگے ہو کر لیے چلے جانے کے ہوتے ہیں۔ پس مختلف قسم کی دعا کرنے والوں کے لیے اس کے مختلف معنی ہوں گے۔ وہ جنہیں ہدایت کا علم بھی ابھی حاصل نہیں ہوا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمیں بتا کہ ہدایت کیا ہے اور کس مذہب یا کس طریق میں ہے۔ اور جن لوگوں کو ہدایت کا علم تو ہو چکا ہے لیکن اس کے قبول کرنے میں ان کے لیے مشکلات ہیں، نفس میں کمزوری ہے، یا دوست احباب ایسے مخالف ہیں کہ صداقت قبول کرنے سے باز رکھ رہے ہیں، یا رہبر کامل دور ہے اور اس تک پہنچنا مشکل ہے، یا اس علاقہ میں صحبت صالح میسر نہیں، اس شخص کے لحاظ سے اس دعا کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے ہدایت تک پہنچا دے۔ یعنی علمی رنگ میں تو میں ہدایت کو سمجھ گیا ہوں، مگر عملی طور پر اس کے اختیار کرنے میں جو دقتیں ہیں انہیں بھی دور کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے علمی طور پر بھی ہدایت میسر آ گئی ہے اور عملی مشکلات بھی دور ہو گئی ہیں اور وہ ہدایت کے راستوں پر قدم زن ہے، تو اس کے لیے اس دعا کے یہ معنی ہوں گے کہ اے خدا، تیری ہدایت وسیع ہے اور عرفان کی راہیں غیر محدود ہیں، مجھے اپنے فضل سے ہدایت کے راستہ پر آگے بڑھاتا لیے چل، میرا قدم کسی جگہ نہ ٹھہرے اور میں صداقت کے اسرار سے زیادہ واقف ہوتا جاؤں اور آگے سے زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی جائے۔ ان تینوں معنوں کو مد نظر رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے جسے کسی وقت بھی اس دعا سے استغنا حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بہت کامل تھے، لیکن اسلام کا خدا غیر محدود طاقتوں والا ہے، کوئی کتنی بھی ترقی کر جائے پھر بھی ترقی کی گنجائش اس کے لیے باقی رہتی ہے، اور پھر بھی اس کے لیے ضرورت باقی رہتی ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا رہے۔ دین تو دین، دنیا کے متعلق بھی انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے، اور کوئی علم بھی تو ایسا نہیں جس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ ہو۔ پس دنیا کے کاموں میں بھی انسان محتاج ہے کہ ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا رہے کہ اس کے ذریعہ سے علم کی ترقی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا بجائے محل اعتراض ہونے کے علم کے بارے میں اسلام کا ایسا وسیع نظریہ پیش کرتی ہے جو قرآن کریم کی برتری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ قرآن پہلے مذاہب کی موجودگی میں آیا اور انہیں منسوخ کر کے اس نے ایک نئے اور مکمل دین کے قیام کا دعویٰ کیا، مگر باوجود اس کے اس نے دوسرے ادیان کی طرح یہ نہیں کہا کہ اس کے زمانہ میں علم ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے ذریعہ سے علم کی زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعا سکھائی اور ان پر واجب کیا کہ وہ اسے ہر روز 30-35 دفعہ پڑھا کریں۔ اس طرح اس نے علم کی ترقی کے لیے انسانی نظریہ کو کس قدر وسیع کر دیا ہے۔ بعض لوگ اس نظریہ پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم آخری ہدایت نامہ نہیں، کیونکہ اگر علم کی زیادتی ہوتی رہتی ہے تو کیوں تسلیم نہ کیا جائے کہ کسی وقت قرآن کریم بھی منسوخ ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اس سے بہتر کتاب لے لے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن کریم سے بہتر کتاب کوئی لے آئے اور قرآن کریم کو منسوخ قرار دے دے، لیکن 1300 سال میں تو ایسی کتاب کوئی آئی نہیں۔ فلسفیوں اور غلط مذاہب کے دلدادوں نے بہت زور لگایا لیکن اب تک ناکام ہی رہے ہیں۔ پس جب کہ ایسی کوئی کتاب اب تک مقابل پر پیش نہیں کی جاتی تو ہم اس پر غور ہی کیوں کریں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن روحانی عالم ہے، جو جسمانی عالم کا حال ہے وہی اس کا ہے۔ دنیاوی امور میں بھی انسانی علم ہر روز ترقی کرتا ہے، مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر روز نئی دنیا بنتی ہے، بلکہ اسی پرانی دنیا کے اسرار اور غوامض لوگوں پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے بعد جو روحانی عالم ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، مگر علم کی ترقی میں اس نے روک نہیں پیدا کی۔ جس طرح مادی قانون کے مطالعہ سے دنیاوی علوم میں ترقی ہو رہی ہے، اسی طرح قرآن کریم اپنے اندر وسیع اور انسانی پرواز کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر محدود علم رکھتا ہے۔ جو لوگ اس پر غور کرتے ہیں، جس قدر اخلاص ان کی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہوتا ہے، اسی کے مطابق قرآن کریم کے اسرار ان پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پس باوجود قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے علم کی ترقی میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی اس ترقی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کے صریح ارشاد سے ان معنوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرماتا ہے الذین اہتدوا زادہم ہدی، سورہ محمد۔ جو لوگ ہدایت پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پھر اور ہدایت دیتا ہے۔ پس ہدایت کسی ایک شے کا نام نہیں، بلکہ صداقتوں کی ایک وسیع زنجیر کا نام ہے، جس کی ایک کڑی ختم ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں جس کے بارے میں شافی علم قرآن کریم میں نہیں۔ اس حقیقت کی موجودگی میں کسی دوسری شریعت کا پیغام سننا ایسا ہی ہے جیسے چشمہ پر بیٹھا ہوا انسان پانی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہو۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو ہر روز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے مفسر لکھ گئے اس سے بڑھ کر کچھ لکھنا ناجائز ہے۔ ان کے بیان کردہ علوم کے باہر کوئی علم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ان کے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ انہیں پرانی تفسیریں خرید کر یا دوسروں سے مانگ کر پڑھ لینی چاہیے اور اس دعا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا ایسی جامع ہے کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہدایت کا طالب خواہ کسی مذہب کا ہو، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صرف سیدھے اور بے نقص راستہ دکھانے کی التجا ہے۔ کسی مذہب کا نام نہیں، کسی خاص طریقہ کا ذکر نہیں، کسی معین اصل کی طرف اشارہ نہیں، صرف اور صرف صداقت اور غیر مخلوط اور خالص صداقت کی درخواست ہے، جسے ہر شخص اپنے عقیدہ اور خیال کو نقصان پہنچائے بغیر دہرا سکتا ہے۔ ایک مسیحی، ایک یہودی، ایک ہندو، ایک زرتشتی، ایک بدھ، ایک دہریہ بھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ دہریہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ پس یہ دعا جامع، بے ضرر اور عام ہے۔ ہر شخص ہر حالت میں اس کا محتاج ہے اور اس کے مانگنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ میرا تجربہ ہے کہ جن غیر مذاہب کے لوگوں نے میرے کہنے پر یہ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کی سچائی کھول دی ہے، اور میں تجربہ کی بنا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی بھی سچے دل سے یہ دعا مانگے گا، اس کی ہدایت کے لیے ضرور کوئی سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جائے گا۔ کہ یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا موجود ہو اور ہدایت کے لیے چلانے والا اس کے دروازہ سے مایوس جائے۔ بحوالہ تفسیر کبیر، جلد اول، صفحہ نمبر 36۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔